صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل، محرکات اور خواہشات۔ تحریر کنور دلشاد۔ کرپٹ پریکٹس کی دفعات 167، 174، 190 اور 190A کے تحت توشہ خانہ کیس میں فوجداری کارروائی کے تحت 10 مئی کو فرد جرم عائد ہونے پر سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کو بھی خارج الامکان قرار نہیں دیا جا رہا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان عمران خان کو آئین کے آرٹیکل 62A کے تحت نااہل قرار دے چکا ہے اور اس فیصلے کی روشنی میں ان کے خلاف الیکشن ایکٹ 2017 کی دفعہ 137 کے تحت فوجداری مقدمہ اسلام آباد کی سیشن کورٹ میں دائر کیا گیا۔ عدالت عظمیٰ، عدالت عالیہ اور ماتحت عدالتیں تحمل سے عمران خان کے خلاف مقدمات کی سماعت کرتی رہیں اور ان کو اپنے خلاف مقدمات میں آئین و قانون کے مطابق اپنے دفاع کے مواقع فراہم کیے گئے، لیکن ان کے وکلاء کے دلائل اسی نقطے کے گرد گھومتے رہے کہ عدالتیں ان کے خلاف مقدمات کی سماعت کرنے کی مجاز ہی نہیں۔ خان صاحب کے وکلاء یہ دلائل ایڈیشنل سیشن جج کو قائل نہ کر سکے۔ اب جبکہ عمران خان 10 مئی کو ذاتی حیثیت میں ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں فرد جرم کا سامنا کریں گے تو فرد جرم کے بعد باقاعدہ سماعت شروع ہو جائے گی۔ البتہ بعض قانونی ماہرین کی رائے میں یہ امکان بھی موجود ہے کہ خان صاحب کو عبوری ضمانت مل جائے گی۔ بہرکیف ان کا سیاسی مستقبل اسی کیس سے وابستہ ہے۔ عمران خان الیکشن کمیشن کی توہین کے مقدمہ میں بھی ملوث ہیں اور ان کو غالباً مئی کے دوسرے ہفتے میں الیکشن کمیشن میں پیش ہونا پڑے گا۔ ان کے ہمراہ اسد عمر اور فواد چودھری کو بھی تاہین الیکشن کمیشن میں پیش ہونا پڑے گا کیونکہ وہ بھی اس میں ملوث تھے۔ وکلاء اور خود عمران خان کو ادراک نہیں کہ الیکشن کمیشن کو پارلیمنٹ ایکٹ کی منظوری سے دفعہ 10 کے اطلاق کا استحقاق بھی دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 14 اپریل کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی جو درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی وہ بھی پڑھنے اور غور کرنے کے لائق ہے۔ اس میں الیکشن کمیشن نے واضح کیا کہ آئین کے آرٹیکل 1999 اور آرٹیکل 184(3) میں واضح فرق ہے۔ الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے آئین کے آرٹیکل 184(3) اور آرٹیکل 224 اور 244(1) کو ساتھ ملا کر پڑھنے کی استدعا کی اور آئین کے آرٹیکل 244 کی تعریف بیان کرتے ہوئے تینوں آرٹیکلز کو یکجا کر کے پڑھنے کا موقف پیش کیا ہے اور علیحدہ علیحدہ آرٹیکلز کو فیصلے کا حصہ نہ بنانے کی اپیل کی ہے۔ عمران خان نے اپنے ساتھیوں کو ورگلانے پر اعلیٰ عدلیہ کے بعض ریٹائرڈ عہدیداروں سے قریبی تعلقات پر انحصار کیا اور ان کی مشکلات میں ان لوگوں کا بھی بڑا عمل دخل ہے جو شاید مستقبل قریب میں تحریک انصاف کا اہم حصہ بننے کی خواہش پر خان صاحب کو غلط تجاویز دیتے رہے ہیں۔ میں نے اپنی پوری سروس کے دوران ان لوگوں کی قابلیت کا گہری نظر سے جائزہ لیا ہے۔ میرے خیال میں ان کی قابلیت اپنے عہدوں تک ہی محدود ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی قابلیت کے غبار سے ہوا نکل جاتی ہے اور بعد ازاں پارٹیوں کے ٹکٹ فروخت کرنے کی راہ پر نکل پڑتے ہیں۔ اسی طرح ریٹائرمنٹ کے بعض جنرلز بھی اپنی قابلیت کا بھرم رکھنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان کے سابق چیف جسٹس پر جو الزامات لگائے گئے اس پر ملک کے اعلیٰ اداروں کی JIT تشکیل دی جا رہی ہے اور ان کے خلاف ریفرنس بھی قومی اسمبلی کی وساطت سے الیکشن کمیشن میں دائر ہو چکا ہے۔ اس کے حوالے سے الیکشن ایکٹ 2017 کی دفعہ 174 کا سہارا لیا گیا۔ الیکشن ایکٹ کی دفعات 60 اور 62 کے تحت کاغذات نامزدگی کے فارم میں بیان حلفی میں لکھنا ہوتا ہے کہ پارٹی ٹکٹ کے حصول کے لیے کتنی رقم پارٹی فنڈ میں جمع کروائی گئی اور جب پارٹی کا ٹکٹ ایوارڈ کیا گیا تو کتنی رقم پارٹی کے سربراہ کو دی۔ یہ اہم شک آج تک ریٹرننگ آفیسرز اور میڈیا کی نظروں سے اوجھل رہی۔ اب جبکہ ملک کے ممتاز سابق چیف جسٹس کے بیٹے کا معاملہ سامنے آ رہا ہے تو اس شک کو بھی مد نظر رکھا جائے اور جس پارٹی کے امیدوار اس میں ملوث ہیں ان کے کاغذات نامزدگی اسی شک کے تحت مسترد کیے جا سکتے ہیں۔ اس شک کو انتخابی اصلاحات کمیٹی نے میری تجویز پر 2017 کے الیکشن ایکٹ کا حصہ بنایا تھا کیونکہ میں نے بنگلہ دیش کے انتخابی قوانین کی اہم شکیں انتخابی اصلاحات کمیٹی کو بھجوائی تھیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان جب مذکورہ ریفرنس کی سماعت کرے تو اس سے ان قوانین پر بھی غور کرنا چاہیے۔ عمران خان نے دونوں صوبائی اسمبلیوں کے تحلیل کے پس پردہ محرکات کا ذکر کرتے ہوئے قمر جاوید باجوہ پر تنقید کرتے ہوئے بار بار اپنے بیانیے میں ان کا ذکر کیا ہے کہ انہی کی ایما پر یا مشورہ پر انہوں نے دونوں صوبائی اسمبلیاں تحلیل کروا دیں۔ میری دانست میں جنرل ریٹائرڈ باجوہ کو محض شیلٹر کے طور پر تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔
بادی نظر میں خان صاحب کے اس فیصلے کے پیچھے انہی لوگوں کا وزن تھا جو انہیں قانونی مشورے دیتے ہیں اور ملک میں الیکشن کروانے کی راہ ہموار کر کے عمران خان کی 2/3 اکثریت کے منتظر ہیں تاکہ آئین میں ترامیم کر کے ججز کی مدت ملازمت میں 3 سال سے 5 سال تک توسیع کروا دی جائے۔ یاد رہے کہ جب عمران خان نے جنرل باجوہ کی مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع کروائی اور قومی اسمبلی میں ان کو 2/3 اکثریت فوری طور پر مل گئی، اس وقت میڈیا میں یہ خبریں بھی گردش کر رہی تھیں کہ جب جنرل باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کا معاملہ عدالت میں اٹھایا گیا تو اس وقت کے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے مبینہ طور پر اپنی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے عمران خان پر دباؤ ڈالا، اور جب عمران خان نے صاف گوئی سے انکار کر دیا تو جسٹس کھوسہ نے عدالتی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی، جسے اس وقت کے وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فروغ رسیم نے ناکام بنانے کے لیے وزارت قانون اور پارلیمانی امور سے استعفیٰ دے کر وفاق کا مقدمہ لڑا، جبکہ جسٹس کھوسہ نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے فروغ نسیم کی ڈگری پر سوالات اٹھائے اور وزیر اعظم آفس کے سینئر بیوروکریٹ کی قابلیت پر بھی تنقید کی۔ ججز کی مدت ملازمت کی خواہش یا عمر کے بارے میں غیر مصدقہ سرٹیفکیٹس پیش کرنے کا سلسلہ جسٹس سجاد علی شاہ کے دور سے شروع ہوا۔ درمیان میں بھی بعض اہم ترین لوگوں نے وہی دعوے کیے کہ ان کے برتھ سرٹیفکیٹ پر نظرثانی کی جائے، جن میں بعض ایسے ججز بھی شامل تھے جن کا ریکارڈ سپریم کورٹ میں موجود ہے۔ غالباً جسٹس اجمل میاں نے بھی آگرہ سے ایسی دستاویز منگوائی تھیں جن میں برتھ سرٹیفکیٹ کے تحت عمر میں رد و بدل کرنا چاہتے تھے۔ اسی طرح جسٹس ناظم صدیقی جب چیف جسٹس تھے وہ بھی ججز کی مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع چاہتے تھے۔ جب سینئر ترین جج افتخار محمد چودھری نے ناکام بنا دیا اور اب کہا جاتا ہے کہ عمران خان نے باور کرایا ہے کہ ان کی حکومت آ گئی تو ججز کی مدت ملازمت میں توسیع کر دی جائے گی، جیسا کہ انہوں نے جنرل باجوہ کو یقین دہانی کروائی تھی۔ بہرکیف چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے حالیہ ریمارکس میں سو موٹو لینا چھوڑنے اور تحمل کا مظاہرہ کرنے کے حوالے سے جو کچھ کہا ہے وہ ریاست کے مفاد میں ہے۔ ان خوشائن ریمارکس پر قوم چیف جسٹس آف پاکستان کی احسان مند ہے۔